اور معین الدین کا حال یہ ہے کہ میں جب اس پہ جادو کر رہا ہوں، اس کی نگاہ کی حیا کا عالم یہ ہے، میرا ہر بار پلٹ کے آتا ہے، اس کے اوپر جا نہیں سکتا۔ میں خواب و خیالوں کے اندر سرکار غریب نواز سے پوچھتا ہوں، سرکار آپ کے پاس وہ کون سا عمل تھا؟ تو سرکار غریب نواز فرماتے ہیں، نگاہوں کو نیچی کر لے، اللہ اسلام کو غلبہ نصیب فرما دے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نوجوان، نعرہ حیدری۔ تمہارے پاس کون سا ایسا اسلام ہے جس کو تم صرف جمعہ کے اندر پیش کر رہے ہو؟ بہت خوب، بہت خوب۔ تمہارے پاس وہ کون سا اسلام ہے جس کو تم صرف محرم کے باجے تماشوں میں پیش کرتے ہو؟ کیا بات ہے، کیا قسم خدا کی کوئی غریب نواز کے اسلام پہ نکتہ چینی نہیں کر سکتا، علماء موجود ہیں۔ حق ہے، حق ہے بھائی۔ قسم رب کعبہ کی کوئی صابر پاک یا وارث الاولیاء کے اسلام کے اوپر کوئی نکتہ چینی نہیں کر سکتا۔ بے شک۔ آج صرف تمہاری نگاہیں بہکی تو تمہارے ہاتھوں میں کٹورے آ چکے ہیں۔ کیا بات ہے۔ تمہاری بچیاں سگنلوں کے اوپر برخوں میں بھیک مانگتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ اللہ۔ یہ تمہاری نگاہوں کے بہکنے کی وجہ سے۔ اب میں اس کے آگے یہ نہیں کہہ سکتا کہ مسلمانوں کی راتیں کسی گزرتی تھی۔ ہاں یہی ملک ہندوستان ہے جس پہ تمہارے باپ داداؤں نے 800 سال سے زیادہ حکومتیں کی ہیں۔ بے شک، بے شک۔ میں تو دوسری تاریخ بیان ہی نہیں کر سکتا، میرے پاس وقت اتنا نہیں ہے، مگر میں جس وطن کے اندر آپ رہ رہے ہو اس کی بات بتانے کا تو حق رکھتا ہوں۔ حق ہے، بے شک۔ اسی سرزمین کے اوپر ایک شہزادہ زمین کے اوپر آنے کے بعد میں اسلام کے پرچم کو بلند کرتا ہے، دنیا اس کو اورنگزیب عالمگیر کے نام سے جانتی ہے۔ بے شک، بے شک، حق ہے۔ کچھ دنوں پہلے جب حاضری ہوئی تو پتہ چلا کہ وہ صاحب مزار کی مزار دیکھ کے پتہ چلتا ہے اس کی سادگی کا عالم کیا ہے۔ کیا بات ہے۔ مگر یاد رکھنا یہ بھی ایک بات ہے کہ تم نے مزاروں پہ چادریں تو ڈال دی، پھول تو رکھ لیے، بڑی معذرت کے ساتھ دل پہ ہاتھ رکھ کے بتانا کتنے مزاروں پہ جاتے ہو اور کتنے مزاروں کے اندر آپ کا دل لگتا ہے۔ کیا بات ہے۔ واہ واہ واہ۔ آپ کسی بھی مزار پہ 10 منٹ سے زیادہ نہیں رک سکتے اندر، اور باہر آپ 2 گھنٹے تک کے سیلفیاں نکالتے نظر آئیں گے۔ بے شک، بے شک۔ اب تو قید ہی نہ رہی اس مزاروں کے احترام کی، مگر اگر اورنگزیب عالمگیر کی زندگی ہم دیکھیں، جس قلعے کو جس مہم کو فتح کرنا ہوتا، اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ رات کے سجدوں کو اہمیت دیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ مسلمان جب تک تو رات کے اندر اٹھ کے اللہ کی بارگاہ میں روتا تھا، تجھے رلانے والا کوئی پیدا نہیں ہوا۔ کیا بات ہے بھائی، بہت خوب۔ تیرے آنکھوں میں آنسو کبھی نہ آتے اگر تو رات میں اٹھ کے، تو رات میں اپنی گرل فرینڈ کے لیے اٹھ کے روتا ہے، استغفر اللہ۔ تو رات میں کس کے لیے رو رہا ہے؟ تیرا رات میں رونا کس کی محبت کے لیے؟ دیکھتا ہوں رات میں 2 بجے نوجوان لڑکے آن لائن نظر آتے ہیں، اور 4 بجے رات تک کے کئی تو مسجد کی سیڑھیوں کے پاس بیٹھے رہتے ہیں، جی جی جی۔ اور نماز فجر کا حال پھر کہتے حضرت مسلمانوں پہ تباہی۔ میں کہتا ہوں مسلمان اور تباہی ہو ہی نہیں سکتا، کیا بات ہے۔ مسلمان اور تباہی کبھی جمع ہو ہی نہیں سکتے، بے شک، بے شک۔ کیونکہ جب سرکار غریب نواز ہند کی سرزمین کے اوپر آئے تو غوری جیسا بھی بھاگ رہا تھا، بے شک۔ مگر بات یہ تھی کہ غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جب ہند کی سرزمین کے اوپر آئے، اپنے ساتھ نہ کوئی اسلحہ لائے نہ کوئی بارود لائے۔ آپ اشعاروں کے ذریعے سنتے رہتے ہیں، مجھے اس طرف نہیں جانا، مجھ سے بہتر بتانے والے اسٹیج پہ موجود ہیں، منبر رسول پہ موجود ہیں، میں ان کی بات ان کی زبانی آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ مگر بات دراصل یہ تھی پیارے، جب تک کہ سرکار غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی زندگی کے اوپر ان کے چاہنے والوں کا عمل تھا۔ یہ اورنگزیب عالمگیر کون ہے؟ اگر ان کی تاریخ میں جاؤ تو بس اتنا بتا سکتا ہوں کہ سلسلہ چشتے سے سب سے زیادہ محبت رکھنے والی ذات کا نام اورنگزیب عالمگیر ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگر علماء جان مکن پور چلے جائے آپ زندہ شاہ مدار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار پر، پورا مزار بنانے والے کا نام اورنگزیب عالمگیر ہے۔ بہت خوب، بہت خوب۔ انہی کے خاندان کے چشم و چراغ جب ہمارے نندربار کی سرزمین پہ آتے تو امام بادشاہ جو اب بھی مقیم ہے ہمارے نندربار میں آرام کر رہے، وہ شہید کی مزار محمود بیگڑا نے بنا کے گیا۔ بے شک۔ یہ ان کی زندگی تھی جنہوں نے سجدوں کے اندر زندگی گزاری۔ اورنگزیب عالمگیر کے مقام یہ تھا کہ وہ جب بھی رات کو اٹھتے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے، ایک مرتبہ دعا کرتے ہوئے سوئے رات میں حضور تشریف لائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگر نوجوانوں نے میری بات کو سمجھ لیا تو واللہ بس اپنی راتوں کو سوار لینا۔ آمین۔ اتنا بڑا اجتماع، اتنے بڑے آل رسول کی آمد، علماء مشائخ کی آمد، یہ صرف آپ کو بدلنے کے لیے پیارے،
اب تو عنوان حضرت عنوان ہی نہیں بچے. کل تک کہ ہم جمعۃ المبارکہ کے اندر عنوان ڈھونڈ کے تقریر کرتے تھے. واللہ اب امت کے اندر اتنے مسائل بڑھ چکے, کسی عنوان کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں. محلے میں نکل جاؤ, جو گناہ مل جائے اس پہ بیان کر دو, باتیں مکمل ہو جائیں گی. کیا بات ہے, واہ. ہمیں اب کتابیں ڈھونڈنے کی ضرورت کیا بچی, کیونکہ قوم کے اندر اتنے گناہ بڑھ گئے کہ ہم بولے تو کس پہ بولے, کیا بات ہے. دکھڑا سنائے تو کس پہ سنائے. اور بیٹھنے والے بھائی, اگر تیری بہن کی شادی تو 6 مہینے پہلے تیاری کرتا ہے نا, بے شک. اور بیٹھنے والے باپ تیری بیٹی کی شادی تو 1 سال پہلے تیاری کرتا ہے. تو نے تیرے ہند کے اندر رہنے کی تیاری کیا کی ہے؟ تو نے سب کچھ تو کر لیا, تو روڈوں پہ نکل گیا, تو نے میموریڈم دے دیے, بس تو نے اللہ کی طرف رجوع نہیں کیا. کیا بات ہے, واہ واہ. اور بڑی معذرت کے ساتھ شیروں کے اوپر واہ واہ کرنے والوں, میری قوم سننے آتی, سمجھنے نہیں آتی. بے شک. میری قوم کا حال ہے وہ بدلنے کو تیار نہیں ہے. ورنہ تمہارے بدلنے کے لیے تو ایک برما کافی تھا, تمہارے بدلنے کے لیے ایک فلسطین کافی تھا, مگر تم نے ان کے رونے کے اوپر کبھی آنسو نہیں بہائے. اب قیامتیں تمہارے ہند پہ دستک دے رہی ہیں. بے شک. ہاں وہ دن آ چکے ہیں کہ آپ کے لیے بھی اب کوئی فلسطین میں دعا کریں گا کہ مولا, اور ہو رہی ہے دعائیں. ہاں جی. یہ تمہاری بدعمالیوں کی. لوگ کہتے ہیں کہ حضرت اتنا مت ڈرایا کرو. میں کہتا ہوں ہم ڈرانے کے لیے نہیں آتے, ہم تو صحیح راستہ دی. اور یہ بھی یاد رکھنا, نشتر لگانے والا کبھی قاتل نہیں ہوتا. بے شک. جو نشتر لگاتا ہے نا, وہ آپ کے زخم کو اچھا کرتا ہے. ہم آپ کو نشتر چبانے نہیں آئے, نشتر سے آپ کے دل کے زخموں کو دور کرنے کے لیے آئے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بے شک. سرکار غریب نواز کی بات چلی تو ایک بات اور سن لو. اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ تعالی علیہ رات کی تاریکی میں ایک مرتبہ اٹھے, حیدرآباد کا قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا, اٹھ کے دعا کی سوئے تو حضور خواب میں آئے. حضور نے کہا کہ تیری فوج کے اندر ایک شخص ایسا ہے جو اس وقت ہوا کے دوش کے اوپر اس کا چراغ جل رہا ہے اور وہ اللہ کا کلام پڑھ رہا ہے. سبحان اللہ. اورنگزیب عالمگیر کے فوج کے سپاہی کا حال بتا رہا ہوں. اٹھے اور فوج کو دیکھنے لگے, کہاں ہے وہ نوجوان. دیکھا تو ایک نوجوان آنسو بہا کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہا ہے. قدم پکڑ کے کہتے کہ واللہ میں تو سمجھتا تھا تہجد پڑھنے والا صرف اورنگزیب ہے, مجھے کیا پتا کہ جس کو میں تنخواہ دیتا ہوں وہ نوجوان بھی راتوں میں اٹھ کے اللہ کی بارگاہ میں رویا کرتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بس یہ کہنا تھا. تو وہ شخص کہتا ہے کہ حضرت بتائیں کیا بات ہے. کہا دعا کر دے یہ قلعہ فتح ہو جائے. وہ شخص کہتا ہے حضرت بات دراصل یہ ہے کہ قلعہ فتح نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ قلعے کے اندر ایک اللہ کے کتب بیٹھے ہوئے جو مجذوب ہے. اہل منبر اس طریقت کے فلسفے کو جانتے ہیں. کہا کہ بس وہ مجذوب کتب ہیں, جب تک کہ وہ توجہ, جب تک کہ وہ قلعے کے اندر محفوظ رہیں گے, بیٹھے رہیں گے, قلعہ کسی بھی حال میں فتح نہیں ہوگا. کیا بات ہے, بہت خوب. یہ یقیناً ہے کہ غریب نواز کے ہندوستان پہ کبھی آج نہیں آ سکتی, مگر غریب نواز کے چاہنے والوں صرف غریب نواز کی ٹوپی یا مفرل پہن کے ہم غریب نواز کا چولا پہن رہے ہیں. اگر یہ کلر ہی اگر ان کی پہچان ہوتی تو سرکار غریب نواز کے در سے نکلنے والے کو بابا فرید نہ کہتے ہیں, ان کے در سے نکلنے والے کو قطب الدین بختیار کاکی نہ کہتے ہیں. بے شک, بے شک. یہ کن کے نام ہیں؟ زندگی پڑھنے لگو تو آپ کی گردنیں نیچے ہو جائیں گی. یہ آپ کے آبا و اجداد کی محنتیں ہیں حق ہے, حق ہے. جو ہند کی سرزمین پہ نہ, ورنہ ہماری اور آپ کی اوقات کیا. اگر گردن جھکا کے صرف آج دن بھر کے گناہ گنوا دوں نا تو آپ بیان سننے کی طاقت نہ رکھیں. بے شک, بے شک. مگر ہم تو سب کو بھول کے نیک بیٹھے ہوئے ہیں. کیا بات ہے. ہمیں تو سمجھنا ہی نہیں کہ میری زندگی کا مقصد کیا ہے. بس میں زیادہ گفتگو طویل نہیں کر سکتا. کہا کہ آپ اندر جائیں, اگر وہ دعا کر دیں گے تو معاملہ حل ہو جائے گا. بھیس بدلا اورنگزیب عالمگیر نے اندر گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک شخص جوتوں کو سلتے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں. کیا بات. پاس میں گئے اور اپنی شاہی جوتی رکھی. کہا کہ جوتی, جیسی جوتی رکھی تو وہ شخص نیچے نگاہ کر کے کہتے ہیں کس لیے آئے ہو. سبحان اللہ, کس لیے آئے ہو. کہ حضرت دعا کر دے قلعہ فتح نہیں ہو رہا. حضرت کہتے کہ جس شخص کی تلاش میں آپ کو بھیجا گیا ہے وہ میں نہیں ہوں. یہاں پر کتنی مزاریں بشتان یا خرگون میں نہیں جانتا, کبھی حاضری تو دوں گا بھی, مگر بڑی معذرت کے ساتھ اگر کوئی کہہ دے نا کہ فلاں کوئی فقیر کسی مزار پہ آ کے بیٹھا ہے تو پورا بشتان جمع ہو جائیں گا. وہاں بڑے پہنچے ہوئے بزرگ آئے, مگر کبھی وہ احمق اکیلے میں جا کے وہ مزار کی جھاڑو مارتے, میں کہتا ہوں مقدر سنور جائیں گا. سبحان اللہ. تو صاحب مزار کو چھوڑ کے بیٹھنے والے پہ بھروسہ کر, جبکہ بیٹھنے والے کو خیرات صاحب مزار سے مل رہی ہے. بے شک, بے شک, حق ہے. میں اس فلسفے کو زیادہ طویل نہیں کر سکتا, اہل منبر جانتے ہیں.
ہم نے دین کس سے لیا؟ ہم نے تصوف کس سے لیا؟ کوئی عالم باعمل آ کے بیٹھ جائے تو ہم ان کو نگاہ سے دیکھتے کہ یہ تو فقیر نہیں دکھتا. واللہ آپ نے پہچاننے میں یہی تو جہاں سے شروعات ہوئی، تو وہی تو کہہ رہا ہوں کہ ہماری نگاہ ویسی نہیں ہے. کیا بات ہے. اگر ہماری نگاہ بہت ویسی ہوتی تو ہم پہچاننے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں. آج میری قوم جو چمتکار کو نمسکار کرتی ہے کبھی نہ کرتی. اس کا پورا یقین نماز پہ اور اللہ کے ولیوں کے دروں پہ ہوا کرتا. کہا کہ چلو، جب گئے تو کہا کہ آپ جس کام کے لیے آئے وہ میں نہیں ہوں. جب 2-3 مرتبہ کہا تو پھر کہتے آپ کو کیسے پتا چلا؟ اورنگزیب نے کہا آپ کو کیسے پتا چلا کہ جس کا تذکرہ میرے سامنے کیا گیا ہے وہ آپ ہی ہے، کوئی دوسرا نہیں ہے. کہتے کہ ایک کام کرو، میں نہیں دعا کر سکتا. کہا کہ اگر دعا نہیں کر سکتے پھر ایک کام کرنا. اورنگزیب کہتے ہیں عالمگیر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، نیچے اتروں گا قلعے سے، پورے حیدرآباد کو بتا دوں گا کہ حیدرآباد کا کتب یہاں بیٹھا ہوا ہے. کیا بات ہے. پبلک آئیں گی آپ سنبھالنا، واہ واہ واہ. پبلک آئیں گی آپ سنبھالنا. اللہ والے تو چھپاتے نا ہر چیز کو. بے شک. الحمدللہ. پھر یہ بات جیسی کہی تو کہا کہ نہ عوام کو میں نہیں سنبھال سکتا، دعا کر دیتا ہوں. سبحان اللہ. سبحان بس اللہ. دعا کی، دوسرے دن چڑھائی ہوئی، اللہ نے فتح نصیب فرما دی. ادھر فتح ہوئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مقام عطا فرمایا سرکار اورنگزیب عالمگیر. پھر نگاہ بھی ویسی بنتی ہے جب اللہ والوں سے رشتے، تمہارے رشتے اللہ والوں سے مضبوط صرف اس لیے نہیں ہے کہ تم وہ گناہوں بھری نگاہ لے کے جا رہے. تمہارے آنکھوں سے نکلنے والا آنسو بیٹی کی جدائی پہ نکلتا ہے، فلموں کے گانوں پہ نکلتا ہے، سیڈ سانگ کے اوپر نکلتا ہے، اسٹیٹس کے عیاشی کے اوپر نکلتا ہے، کسی کے ٹیم کے ہار جانے کے اوپر نکلتا ہے.